السلام علیکم، ویلکم ٹو مومنہ اسٹوریز۔ ایان ایک تجسس برا نوجوان اکثر گاؤں کے بزرگوں سے نور محل کی کہانیاں سنتا تھا۔ وہ اسے ایک چمکدار اور پراسرار محل کے بارے میں بتاتے جس تک پہنچنے کا راستہ درختوں اور پتھروں میں چھپا ہوا تھا۔ حالانکہ اس کے دوست اس کہانی سے خوفزدہ تھے، ایان کے دل میں اس پراسرار جگہ کو تلاش کرنے کا جنون بسا ہوا تھا۔ ایک رات جب سب گاؤں والے سو رہے تھے، ایان ایک چراغ لیا اور چپکے سے گھر سے نکل گیا۔ اس کے قدموں کی چھاپ سنسان گلیوں میں گونج رہی تھی اور اس کا دل نور محل کی تلاش کے لیے بے قرار تھا۔ جلد ہی راستہ ایک گھنے جنگل میں بدل گیا جہاں اونچے درخت اس پہ جھکے ہوئے تھے۔ ایان کو یوں محسوس ہوا جیسے اسے کچھ پوشیدہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مگر وہ آگے بڑھتا رہا اور کہانیاں اسے مسلسل آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی رہیں۔ جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے ایان ایک تیز بہاؤ والے دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اس کے پار جانے کا واحد راستہ ایک پرانا اور جھولتا ہوا پل تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور قدم بڑھا دیا۔ پار کرنے کے بعد ایان ایک کھڑی چٹان پر چڑھنے لگا۔ تھک کر وہ رک گیا اور اس نے دور ایک مدھم سی روشنی دیکھی جو اسے امید دے رہی تھی۔ جیسے ہی ایان اس روشنی کے تعاقب میں آگے بڑھا، اس کا سامنا ایک شاہانہ عقاب سے ہوا جو ایک چٹان پر بیٹھا تھا اور اپنی تیز نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ ایان کا امتحان لے رہا ہو۔ عقاب کے اڑ جانے کے بعد ایک چھپا ہوا راستہ نظر آیا۔ اس راستے پر چھوٹی چھوٹی روشنیوں کا سلسلہ تھا، جیسے اسے نور محل تک لے کر جا رہی ہوں۔ ایان نے قدم آگے بڑھائے اور محسوس کیا جیسے اسے خوشامدید کہا جا رہا ہو۔ آخر کار ایان نور محل کے سامنے پہنچا۔ یہ محل چاندنی میں چمک رہا تھا اور اس کی دیوار سے ایک پراسرار روشنی پھوٹ رہی تھی۔ اس کے دل کو سکون محسوس ہوا، جیسے یہ جگہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محل کے اندر ایان نے ایک بڑے ہال میں قدم رکھا جہاں قدیم نسخے، علامتیں اور روشن کردہ نما چیزیں تھیں۔ ایک چوکھٹ پر ایک پرانا نسخہ رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی ایان نے اسے پڑھنا شروع کیا، اسے زندگی کے رازوں کی سمجھ آتی گئی۔ ایان صبح کے وقت گاؤں واپس آیا۔ اس کے دل میں ایک نیا سکون اور سمجھ تھی۔ گاؤں والوں نے اس میں ایک خاص تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ نور محل کے راز کو محفوظ رکھنا ہے۔ کبھی کبھی سب سے بڑا خزانہ وہ ہوتا ہے جو حکمت عطا کرے، دولت نہیں۔